سورہ زمر پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 67-68۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وما اور نہیں قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر کی، حق قدری جیسے قدر کرنے کا حق تھا، والارض اور زمین جمیعاً سب کی سب، قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامتی قیامت کے دن، والسماوات اور سارے آسماں، مطویات بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وہ ذات پاک ہے، وتعالی بہت بلند و برتر ہے، اما یشرکون ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ونفخ فی الصور اور پھونکا جائے گا سور، فصعق پس ہلاک ہو جائیں گے، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، الا ما شاء اللہ مگر صرف وہ بچے گا جسے اللہ چاہے گا۔ ثم پھر نفخ دوبارہ پھونکا جائے گا، اخرى دوبارہ، فاذا ہم تو پھر اچانک وہ سب قیام کھڑے ہو کر ینظرون دیکھنے لگیں گے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی پہلی آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدر میں سب سے پہلی قدر یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اگر انسان اس کی عبادت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدر نہیں کر رہا جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ وجود ذاتی کا مطالعہ کیا جائے، اپنے قرب و جوار کے ماحول کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں انسان پر۔ اب اتنے احسانات کے بعد اگر انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدر کو نہیں جان رہا۔ منعم حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اگر منعم حقیقی کو ہی آپ نہیں پہچان رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی قدر نہیں کر رہے۔ اچھا، دوسرا اللہ کی قدر کیسے نہیں کی؟ رب کو چھوڑا اور بتوں کو پوجنے لگے تو اللہ کی قدر نہیں کی۔ نمبر 3، اپنی ذات سے بھی جو چیزیں گھٹیا تھیں انہیں اللہ کا شریک بنا دیا۔ پتھر انسانی وجود سے گھٹیا ہے، مورتی انسانی وجود سے گھٹیا ہے، تو ان کو پوجا اور اللہ کو چھوڑ دیا۔ اپنے وجود سے بھی گھٹیا کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ پھر چوتھی بات کہ اللہ کی قدر نہیں کی
جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ ایک تو اپنے وجود سے ہی گھٹیا، چیزوں کو معبود بنا کر اس کا شریک ٹھہرا دیا، پھر کبھی کہا فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، کبھی کہا عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، کبھی کہا عزیر اس کا بیٹا ہے، اور اس پر یہ الزامات لگا کر اس کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اب ایک ہے یہ کفار کا وتیرہ، اب آپ آ جائیں مسلمانوں کے وتیرے کی طرف، تو یہ بھی اللہ کی وہ قدر نہیں کرتے جو قدر کرنے کا حق ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، اب پھر کہنے لگا ہوں، جو کپڑا خود پہن پہن کر گھس جائے یہ اللہ کے نام پر دے دو۔ کیا یہ اللہ کی قدر ہے؟ جو پھٹا نوٹ ہو وہ جمعۃ المبارک کے دن مسجد کی جولی میں ڈال دو۔ دکان پر آئے، بازار میں نوٹ نہیں چلا، مسجد کے سامنے سے گزرنے لگے، وہی نوٹ مسجد کے گلے میں ڈال دو۔ جو بکرا اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتا اسے دامن میں اٹھا کر مدرسے کے گیٹ پر صدقہ چھوڑو۔ یہ اللہ کی قدر ہے، جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تو نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جتنی دیر تک اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ سب سے عمدہ مال اللہ کی راہ میں دیا جائے تو یہ ہے نیکی، اور گھٹیا مال دینا یہ اللہ کی قدر نہ کرنا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اب ایک ہے کفار کا وتیرہ، بتوں کی پوجا کی، کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، کبھی عیسیٰ کو، کبھی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ وتیرہ تھا اہل کفر کا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے وتیرے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ ہمارے وتیرے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا اس طرح انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ پھر فرمایا وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان لپیٹ کر اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ آقا کریم تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، ایک یہودی عالم آ گیا، اس نے آ کر کہا میں نے یہ لکھا ہوا پڑھا ہے کہ قیامت کے دن زمین اللہ کی ایک انگلی پر ہوگی، آسمان اللہ کی دوسری انگلی پر ہوگا، پانی اور کچڑ اللہ کی تیسری انگلی پر ہوگا، ساری مخلوق اللہ کی چوتھی انگلی پر ہوگی، اور پوری روح زمین کے درخت اللہ کی پانچویں انگلی پر ہوں گے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اس عالم کی یہ بات سن کر آقا کریم اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں ہم نے دیکھ لی، اتنا مسکرائے حضور کہ حضور کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ اب مطلب کیا تھا؟ حضور اس عالم کی بات کی تصدیق کر رہے تھے۔ پھر سرکار نے انہی آیات کی تلاوت کی، فرمایا وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ۔ حضور نے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ ہاں اے عالم تو نے صحیح لکھا ہوا پڑھا، ایسے ہی ہے۔ اب یہاں سے ایک بات یاد رکھنا، اللہ اعضائے انسانی کے طرز کے اعضاؤں سے پاک ہے، وہ خود آگے اسی لیے کہہ رہا سبحانہ، وہ پاک ہے، بتعالی، وہ بہت بلند اور برتر ہے، اما یشرکون، ان سے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ کی انگلیاں نہیں ہیں،
کہ ہم انسانی وجود کی طرح ہاتھ کی 5 انگلیاں گننا شروع کر لیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مراد ہے اس کی ملکیت، مراد ہے اس کا قبضہ، مراد ہے اس کی شہنشاہیت، مراد ہے اس کی بادشاہت، مراد ہے اس کی ملک، اعضاء مراد نہیں ہے۔ اور ہم اپنی عام لینگویج میں بھی، اپنی بولی میں بھی، اپنی اصطلاحات میں بھی ہم بولتے ہیں نا کہ جب کوئی کام بالکل ہمارے اختیار میں ہو تو ہم کہتے نہیں او یار یہ کام تو میری مٹھی میں ہے۔ ہم اپنی اصطلاح میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اس کام پر پوری طاقت حاصل ہے۔ تو یہاں سے مراد اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا ملک ہے، کہ اللہ کا ملک اتنا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کے ہاتھ کی انگلیوں پر ہے۔ تو اللہ قرآن میں یہی فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے پاس ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یہ ساری چیزیں، زمین 1 انگلی پر، آسمان 1 انگلی پر، سارے درخت 1 انگلی پر، ساری مخلوقات 1 انگلی پر، اور پانی اور کیچڑ 1 انگلی پر۔ پھر اللہ کیا فرمائے گا؟ لمن الملک، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر یہ سارے بادشاہ وہاں کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا۔ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی بادشاہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بادشاہی نہیں ہے۔ اور تمہاری بادشاہی، ملک، سرحدیں، جغرافیے، تاریخیں، حدود اربع، لیکن آج میری سلطنت کو دیکھو، میری سلطنت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز پر میری سلطنت ہے۔ تم بادشاہت کے دعوے کرتے تھے نا، تمہارے بادشاہ کے دعوے وہ رہ گئے، ختم ہو گئے۔ آج بادشاہی صرف میری ہے، آج کسی اور کی بادشاہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت، اللہ تعالیٰ کی ملک، اللہ کی بادشاہی، اللہ کی شہنشاہیت، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ اختیارات کے متعلق یہ آیا ہے، جس کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس نے کہا عالم نے کہ میں نے یہ تورات میں پڑھا ہے، یہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے، تو حضور یہ سن کر اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل کیا فرما رہے ہیں؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، پھر زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب ہلاک ہو جائیں گی۔ یہ ساری کائنات دھڑام سے گر جائے گی۔ آسمان، قرآن کہتا ہے سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یہ آسمان دھنی ہوئی روئی کی طرح، جس طرح روئی دھنی ہوئی ہو نا تو وہ فضا میں اڑتی ہے، اس طرح اڑے گی۔ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ساری کائنات ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی، الا ماشاء اللہ، مگر بچے گا کون؟ جسے اللہ چاہے گا۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ ملائکہ، 4 بڑے فرشتے بچیں گے، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر معاشر کی طرف چل پڑیں گے، سب کے سب لوگ۔ دونوں سوروں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور ترین روایت ہے جس میں یہ سرکار نے فرمایا کہ 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ اچھا، اب سور کی کیفیت کیا ہوگی؟ سور کیسے پھونکا جائے گا؟ سور کا یہ آپ سورہ نمل میں پڑھا ہے، اس لیے یہاں میں اس کو وضاحت میں نہیں لینا چاہتا، وہ آپ سورہ نمل میں پیچھے تفصیل سے پڑھا ہے ہم۔ بہرحال یہ ہے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ
قیامت برپا ہوگی، دوسری مرتبہ حشر برپا ہوگا۔ اب دیکھیے ہوگا کیا۔ سرکار فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے زمین مجھ سے شک ہوگی۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب سے پہلے میرے آقا اپنے روضہ انور سے باہر آئیں گے، اس شان سے کہ حضور کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ ہوگا، اور سب سے پہلے معاشر کی طرف میرے آقا چلیں گے۔ سب سے پہلے، اب میں آپ کو سب سے پہلے کیا کام ہوں گے دوسرے سور کے بعد وہ بتانے لگا، اور میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے شک مجھ سے ہوگی زمین، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ تمہیں کوئی بھی رتبہ انسان کو دے تو اس پر انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے، عجز کرنا چاہیے۔ رتبات فخر کے لیے نہیں ہوتے، رتبات عجز کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے رات میں کہا تھا، دولت ملے عجز کرو، علم ملے عجز کرو، رزق ملے عجز کرو، مکانات ملے عجز کرو۔ یہ چیزیں اترانے کے لیے نہیں ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں عجز کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ ان چیزوں کے ذریعے بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ اس کی گردن سیدھی ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے یا نیچے جھکتی ہے، اور اللہ کو جھکی گردن پسند ہے۔ تو یہ یاد رکھنا۔ تو یہ ساری چیزیں سرکار نے فرمایا سب سے پہلے زمین مجھ سے شک ہوگی، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، یعنی میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب معاشر لگ جائے گا نا، سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو بندہ پہنچے گا وہ کون ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں اپنے مقروض کو مہلت دی ہوگی، کشادگی تک مہلت دی ہے، قرض لینا ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اسے وقت دے رہا ہے، اور پھر فرمایا یہاں تک کہ اس کے حالات نہیں سدھرے تو اس نے کیا کہا؟ جو میرا قرض تیرے ذمہ ہے وہ میں نے تجھ پر صدقہ کیا۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ بندہ ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے پہنچے گا، جس نے دنیا میں اپنے مقروض کو کشادگی دی ہوگی۔ نمبر 3، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے حوض پر سب سے پہلے کون لوگ آئیں گے آب کوثر پینے کے لیے؟ وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے دنیا میں آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کی ہوگی، خون کا کوئی رشتہ نہیں، نسب کا کوئی رشتہ نہیں، لین دین کا کوئی رشتہ نہیں، کاروبار کا کوئی رشتہ نہیں، صرف محبت کس لیے کی ہے؟ اللہ کے لیے۔ میں اس سے پیار سے ملتا ہوں کیوں؟ یار یہ نمازی ہے۔ میں اس سے پیار سے ملتا ہوں کیوں؟ یہ یار نیک آدمی ہے۔ میں اس سے پیار سے ملتا ہوں کیوں؟ یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا جانا مؤذن ہے۔ اس طرح محبتیں اللہ کی رضا کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے جو لوگ آب کوثر پینے کے لیے آئیں گے وہ یہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں آپس میں اللہ کے لیے محبتیں کی ہوں گی۔